ہاللویہ، تھینک یو جیزس۔ خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، ان خوبصورت لمحات کے لیے کہ خدا نے یہ خوبصورت وقت ہماری زندگی میں بخشا، اس کے الہی کلام سے اس کے الہی بھیدوں کو سیکھیں۔ آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، کلام اقدس میں سے ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو سیکھ رہے ہیں جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو دی۔ آج ہم کلام اقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کو سیکھیں گے کہ جو انہوں نے توریت شریف کے بارے میں دی ہے۔ کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے مقدس بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 17ویں آیت مقدسہ سے 20ویں آیت مقدسہ تک۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو اور اس دنیا کے ہر اس شخص کو یہ تعلیمات دی ہیں کہ جو کوئی ان پر عمل کرے وہ زندگی پائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ ہاللویہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت نہیں دی، کیونکہ بہت سے لوگوں میں غلط فہمی ہے۔ بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہیں ایسا نہیں کہا، جی اب تم شریعت کے تابع ہو، وہ جیسے آ گیا شریعت پوری ہو گئی تو شریعت پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت سی ایسے لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، یا بہت سے لوگ ایسی تعلیم بھی دیتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے، کتابوں کو رد کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ایسا وقت ہے، آج ایسا دور چل رہا ہے، ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ آپ خود کلام اقدس کو پڑھیے، لوگوں کی ملی جلی تعلیم پہ مت اعتبار کیجئے۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو خدا نے اپنے اچھے خدام بھی کھڑے کیے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جو حقیقی خدا کے خادم ہیں، اور حقیقی خادم کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ آپ تب جان سکتے ہو جب آپ ان چیزوں کی بھوک رکھتے ہو کہ مجھے خداوند تیرا اچھا اور حقیقی خادم چاہیے جس سے میں تیرے کلام کو سیکھ سکوں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ آج تک میرے ساتھ بھی، پہلے جب میں خداوند کو نہیں جانتا تھا تو میں بھی کچھ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا کہ جو لوگ یہی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی خداوند کا نام لے لے تو وہ نجات پائے گا۔ تو ایسا کبھی نہیں ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ خداوند کا نام آپ تب لے سکتے ہو جب آپ کو اس کا نام لینا آتا ہے، تب لے سکتے ہو جب آپ اسے جانتے ہو۔ ایسے ہی یسوع مسیح یسوع مسیح یسوع مسیح یسوع مسیح کہنے سے آپ چھٹکارا کبھی نہیں پاؤ گے۔ یسوع مسیح کو گہرائی سے جاننا ہے، اس کے احکام کو ماننا ہے۔ بہت سے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیوں آیا، کب آیا، کیسے آیا، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، اور اس نے آ کے کیا کام کیا اور کیوں کیا۔ یہ ایسے سوالات ہیں، ان سوالات کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو
آج کل تو فضل کا دور ہے اور فضل کے دور میں آپ جو مرضی کریں آپ بخشے جائیں گے. یہ لوگوں کی آج کل کی تعلیمات ہیں جو میرا اپنا لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے ان سے بات کرنے سے یہ میرا اپنا تجربہ ہے جو میں نے لوگوں سے ایکسپیرینس لیا ہے, لوگوں سے بات چیت کر کے اس بات کو جانا ہے کہ لوگوں کو کتنی غلط قسم کی لوگ تعلیم دے رہے ہیں یا اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بتا رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ وہ بیچارے ایسے غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ایسی غلط تعلیم کو لے کے وہ بس چلتے رہتے ہیں. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں, آپ کو خود سے خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ خود پڑھیے. خداوند یسوع مسیح نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ میں نے سب کچھ رد کر دیا ہے, ایسا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح یہاں پہ 17ویں آیت مقدسہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہے, یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. خداوند یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا, منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. پورا کرنے مطلب کہ وہ شریعت کو رد نہیں کر رہے, وہ نبیوں کو رد نہیں کر رہے کہ وہ صحیح نہیں تھے, یہ صحیح نہیں تھا, وہ صحیح, ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہ تو میں ان کی کتابوں کو رد کرنے آیا ہوں, نہ ہی میں وہ شریعت کو رد کرنے آیا ہوں جو شریعت دی گئی ہے. آگے لکھا ہے, کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے. یہ خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا. اب یہ بہت سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جی آج کل تو شریعت ہے ہی نہیں, آج کل تو فضل کا دور ہے, آج کل تو یہ ہے. خداوند یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک, کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا. اب کہاں پہ رد ہوا؟ اب تو خداوند یسوع مسیح اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ تو پورا ہوگا ایز اٹ ایز. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہی نہیں ہے کہ شریعت کو نہ مانو؟ یہ میرے بہنوں میرے بھائیوں, یہ جو لوگ ایسی تعلیم دیتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آتے ہیں. لیکن اگر ہم کلام اقدس کو خدا کی پاک روح کی رہنمائی میں پڑھتے ہیں, اس سے ہدایت مانگتے ہیں, تو وہ ہمیں ضرور پاک روح کی گائیڈنس سے اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق اور فضل بخشتا ہے. تو کلام اقدس میں یسوع مسیح نے یہاں تو نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. میری بہنوں میرے بھائیوں, خداوند یسوع مسیح شریعت کو رد نہیں کیا, اس نے پورا کیا ہے. کچھ چیزیں رہتی تھیں, کچھ چیزیں کم تھیں, وہ خداوند یسوع مسیح نے ہی آ کے پوری کرنی تھیں اور وہ انہوں نے آ کے کی. اب بہت سے لوگوں کا جیسے کہ اپنا دل کر رہا ہو شراب پینے کا یا کچھ ایسے غلط کام کرنے کا یا کچھ ایسی غلط تعلیم کا کہ جو وہ چاہ رہے ہوں کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے, وہ خود ہی اپنی طرف سے لگا لیتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسی تعلیم دیتے ہیں اکثر جب, کیونکہ میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو میرا لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور جو لوگوں کے ساتھ میرا ایکسپیرینس رہا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے جب آپ ان سے بات کرو کہ بائبل مقدس میں کلام اقدس میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ آپ شراب پیو, تو وہ کہتے ہیں کہ مقدس پولس رسول نے بزرگ تیموتھیوس کو ایسا بولا تھا. وہ کیا کس وجہ کس موقع پہ بولا تھا اور کیا ایسی دقت تھی کہ بزرگ مقدس پولس رسول نے بزرگ تیموتھیوس کو ایسا بولا. تو میرے بھائی میری بہن, لوگ اپنی طرف سے بہت سی تعلیمات, بہت سی ایسی توڑ مروڑ کے خدا کے کلام کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ, کیونکہ کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ لوگ اس کو اپنے حساب سے تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. پڑھتے وہ کلام اقدس کو ہیں لیکن تعلیمات جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جو ان کے حساب سے صحیح ہو یا جو ان کو ٹھیک لگ رہی ہو. تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہو کہ آپ شریعت کو نہ مانا کرو, شریعت آپ کے لیے نہیں ہے, میں آ گیا ہوں, میں نے یہ سارا کچھ ٹھیک کر دیا ہے. خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ 19ویں آیت مقدسہ کلام اقدس میں ارشاد ہے, پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا,
اب یہ توریت شریف کے احکام کی بات ہو رہی ہے جو خدا نے بزرگ موسیٰ نبی کو دی تھی، اس شریعت کی بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی ان میں سے چھوٹے کسی حکموں کو توڑے گا اور لوگوں کو بھی یہی سکھائے گا کہ آپ بھی ایسا کرو، تو لکھا ہے پس جو کوئی ان چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا، اب یہ اگلی بات ہے کہ جو ان احکام پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے خداوند یسوع مسیح ایسا نہیں کہہ رہے جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اب یہ توریت شریف کی شریعت کی بات کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح، تو کہاں پہ ایسا یہ لوگ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ مجھے ایسا بتایا گیا تھا خداوند کا نام لے لو گے نجات پا جاؤ گے، کیونکہ میری زندگی تب خداوند میں نہیں تھی، تب میں نہیں جانتا تھا۔ ہاں ایک بات ضرور تھی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد حالات کافی ڈینجرس ہو جاتے ہیں، حساب کتاب ہوتا ہے اور وہاں پہ اعمال آپ کے کام آتے ہیں۔ تو میں بھی جب ایسے نام نہاد لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا تو ان لوگوں نے مجھے بھی ایسی تعلیم دی تھی، تو میں بڑا خوش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا لو جی یہ تو کام ہی سیدھا ہو گیا، اب تو بس خداوند کا نام لے لو اور آگے نکل جاؤ۔ ایسا نہیں ہے۔ جب کلام اقدس کو جانا، جب اس کو پڑھا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ بے شک مسیحی ہیں، بے شک آپ مناد ہیں، بے شک آپ ایک خادم ہیں، اگر آپ خداوند کے ترازو میں پورے نہیں ہیں، آپ کے نام کے ساتھ جون مسیح، پیٹر مسیح، جو مسیح بھی لگا ہوا ہے، اگر آپ کلام اقدس کے ترازو میں پورے نہیں آتے تو آپ کبھی بھی خدا کے عزیز، اس کے پیارے، اس کے ہم وراثت نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ کسی دھوکے یا کسی فراڈ میں، کسی فریب میں نہ رہیں، کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ کلام اقدس جو بتاتا ہے اس کو منو ان مانے، کیونکہ کلام اقدس ایک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ بس جس کو پڑھ لیا اور ثواب ہو گیا اور اس کا اجر ہم کو مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کلام اقدس خدا کا کلام، زندہ الہی کلام جو ہے، اس کو آپ پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو ہی آپ پھر بھی آپ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے، اچھے کرموں کی وجہ سے ہم سورگ میں، ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہم خدا کے فضل سے، اس کی رحمت سے ہی اس کے جنت الفردوس میں جا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ وہ جب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی اپنے خدا کے تابع رہتے ہوئے گزاریں، ہم وہ کام کریں جو خدا نے ہمیں کرنے کو کہا ہے، کیونکہ ہم کوشش کریں گے تو ہم کر پائیں گے خدا کے فضل سے۔ آج جو فضل کے دور کی بات کرتے ہیں، وہ فضل یہ ہے، ہم نے ان احکام کو ماننا ہے۔ ہم نے جو خدا نے بزرگ موسیٰ نبی کو شریعت دی، توریت شریف کی، ان کو ہم نے ماننا ہے۔ لیکن فضل ہم پہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے ابدی زندگی میں داخل ہونے کی خدا کے فضل سے اجازت مل جاتی ہے، کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں ابدی زندگی میں داخل ہونے کا اجازت مل جاتی ہے، ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے آپ سے، اپنی طرف سے یہ ایسی باتیں بتا کے لوگوں کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میری بہن، آج وہ وقت ہے کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیے خود سے۔ آپ کے جو مناد آتے ہیں، جو خادم آتے ہیں، آپ سوال تب کر پاؤ گے جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہو، اور جب آپ پڑھو گے تبھی آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں باتیں آئیں گی، جو خدا آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آ رہی تو آپ خدا کے خادم سے پوچھیے کہ پاسٹر جی، پادری صاحب، مجھے یہ بات نہیں پتہ چلی، کائنڈلی آپ مجھے یہ بتا دیجئے۔ تو جب آپ سوال کریں گے، جب ہم کلام ہی نہیں پڑھیں گے تو ہم سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم پڑھ نہیں رہے ہوں گے تو ہمارے تو ذہن میں کوئی سوال ہی نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج وقت ہے کہ ہم کلام اقدس کو پڑھیں۔ ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کلام اقدس کو جب پڑھیں گے تو ہی ہم
جان پائیں گے، سیکھ پائیں گے کہ ہم کیسے چلیں۔ بہت سے لوگ آج بھی اپنے آپ کو وہ اتنا کچھ بڑے بڑے نام کے ساتھ ٹائٹل رکھ رہے ہیں، لیکن یقین کریں کہ ایسی تعلیم دے رہے ہیں، ایسا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ کہاں کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کلام اقدس ہمیں نہیں بتا رہا کہ آپ شریعت کو نہ مانو۔ خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا کہ آپ شریعت کو نہ مانو۔ اس نے کہا کہ شریعت کو رد کرنے نہیں، کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ میں ان کو پورا کرنے آیا ہوں۔ تو جو بندہ پورا کر رہا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو نہ مانو؟ جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے کوئی بات تو وہ تو مکمل ہو جاتی ہے کہ بھائی اب یہ بات ہمارے پاس مکمل سٹوری آ گئی ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلی سٹوری کو چھوڑ دیں اور جو تھوڑی سی آگے والی ہے وہ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کلام اقدس کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، خدا کی حضوری میں جائیے، وہ آپ کو حکمت دے گا، وہ آپ کو سمجھ دے گا، آپ کلام اقدس کو سمجھ پاؤ گے۔ اگر نہیں تو خدا نے اپنے خدام کو کھڑا کیا ہوا ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ میری عزیز بھائی اور بہنوں، کلام اقدس میں یہ آگے یہ بھی بات لکھی ہے، کلام اقدس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس جو کوئی چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی توڑے گا اور لوگوں کو بھی یہی تعلیم دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ توڑنے والے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو ان احکام کو کہیں گے کہ اس کو رہنے دو، اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایسے کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ جو بروں کی بچڑوں کی قربانی ہم دیتے تھے، اس قربانی سے خداوند یسوع مسیح نے وہ ہم کو بری کیا ہے اپنی قربانی دے کے۔ وہ بھی اس نے اپنے آپ کو قربان کیا تو ہی ہم اس قربانی دینے سے آزاد ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان آ کے کسی سٹوری کا تھوڑا سا ٹکڑا لکھ دے اور کہے کہ بس اسی کو آپ جانتے رہو، پیچھے والی سٹوری پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو وہ پیچھے والی سٹوری بھی ساتھ پڑھ کے، کیونکہ جو حصہ تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ خداوند یسوع مسیح نے آ کے پورا کیا ہے۔ تو اب آپ کے پاس ایک مکمل پستک آ گئی ہے، ایک مکمل کتاب آ گئی ہے، مکمل ایک آپ کو چھٹکارا مل گیا ہے۔ تو ہمیں ایسا جاننے کی، ایسا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان خیالوں میں، ان باتوں میں ہرگز نہ رہیں، کیونکہ بہت سے، خداوند یسوع مسیح نے خود بتایا تھا کہ بہت سے جھوٹے نبی کھڑے ہو جائیں گے، بہت سے لوگ ایسے میرے نام سے دعوے کریں گے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسا کر بھی لیں گے، یسوع مسیح کے نام سے وہ معجزات کر بھی لیں گے۔ لیکن آگے خداوند نے فرمایا ہے کہ درخت اس کے پھل سے پہچانا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائی، میرے بہنوں، ہمیں درختوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں درخت کا علم ہی نہیں ہے تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ درخت امرود کا ہے، یہ درخت جو ہے یہ سنترے کا ہے، یا یہ درخت آم کا ہے؟ ہمیں درختوں کا علم ہوگا تو ہی ہم جان پائیں گے کہ اس درخت پہ کون سا پھل لگتا ہے۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی بہنوں، یہ کلام اقدس کو جب ہم پڑھیں گے تو خداوند ہماری عقل کو، ہمارے ذہن کو روشن کرے گا، تب ہم یہ جان پائیں گے۔ تو آج میں آپ کو اسی بات کے لیے انکریج کرتا ہوں کہ آپ خود ضرور کلام اقدس کو پڑھیے، خداوند آپ کو ضرور حکمت بخشے گا، اور جو بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے نکل کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ ضرور ان کو پہچان پاؤ گے، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے دور سے بھی ایسے لوگ تھے، اللہ تعلیم دے کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ آج بھی ایسے ہیں، بلکہ آج تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ آج ہمیں ان باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ جب ہم کلام اقدس کی روشنی میں دیکھیں گے تو، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کی روشنی سے اور اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے ان چیزوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ کلام اقدس کی روشنی میں جب ہم دیکھیں گے تبھی ہمیں سمجھ لگے گی کہ کون سا بھیڑیا بھیڑ کے روپ میں آیا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسی جو ادھوری تعلیم دیتے ہیں، آپ کو خوش کرنے والی تعلیم دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ کلام اقدس کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ میٹھی میٹھی شوگر کوٹڈ باتیں سن سن کے بس اپنے آپ کو خوش کرتے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ کلام اقدس کہتا ہے کہ جو کوئی مسیح کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، اس نے اپنی خواہشات کو، اپنی جسمانی خواہشات کو صلیب پہ کھینچ دیا ہے،
اور خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیز بھائی، میری بہنوں، آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی صلیب اٹھائیں اور اپنی خودی کا انکار کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلیں۔ وہ راہ ہے، وہ حق ہے، وہ زندگی ہے۔ اس کے وسیلے کے بغیر کوئی سورگ میں، جنت میں باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ آج آپ کے پاس اور میرے پاس وقت دیا خدا نے کہ ہم آج ہی توبہ کریں، آج ہی رجوع خداوند کی طرف لائیں، کیونکہ اس کا کلام فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ تو میرے عزیز بھائی، میری بہنوں، ہم اس کی طرف رجوع ایسے لا سکتے ہیں کہ اس کے کلام اقدس کو پڑھ کے، اس کی روشنی میں آ کے ہم خدا کی طرف رجوع لا سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آگے 20ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ خداوند یسوع مسیح نے فقیہی اور فریسیوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ وہ دکھاوے کے کام کرتے تھے۔ آپ کا ایمان دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ایمان کردار سے ہونا چاہیے۔ آپ اپنے کریکٹر سے ایماندار ہونے چاہیے، نہ کہ دکھاوے سے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں دکھاوے کا ایمان نہیں رکھنا، ہمیں اپنے کردار سے اپنے ایمان کو ظاہر کرنا، کیونکہ خدا نے ہمیں با کردار اور با ایمان ہونے کی تلقین کی ہے، اور دکھاوا خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تمہارا ایمان اگر فقیہ اور فریسیوں سے زیادہ نہیں ہوگا تو تم جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے۔ خدا کی بادشاہی مطلب جنت الفردوس، اس میں آپ داخل نہیں ہو سکو گے۔ تو ہمیں ایسا کہیں بھی تلقین خدا نے نہیں کی ہے، خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا ہے۔ آپ کو پھر سے یہی بات بتاتا ہوں کہ میری بھائیوں، میری بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے ایسا کہیں بھی نہیں کہا کہ شریعت کو نہ مانو۔ انہوں نے اس شریعت کو پورا کیا ہے، جو چیزیں کم تھیں وہ کمپلیٹ کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی توریت شریف کے ان احکام کو، چھوٹے سے چھوٹے احکام کو بھی توڑے گا اور دوسروں کو بھی یہی سکھائے گا تو وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمیں، کیونکہ ہم زندہ ہیں، ہمیں خدا نے زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، ہم اس کے کلام کو کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ہمیں اس کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میری عزیز بھائی اور بہنوں، آج خدا کا کلام ربنا المسیح ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ اس کے کلام پر غور کیجئے، اس کے کلام کی سچائیوں کو مانیے، نہ کہ لوگوں کی باتوں کو۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے اور یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والا، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ اس کو پڑھیے، سنیے، سمجھیے، دیکھیے اور جانیے، اور کلام اقدس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ خداوند آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ قدوس، مہربان، زندہ آسمانی خدا، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم پر فضل کیا کہ ہم تیرے الہی کلام کو، تیرے الہی بھیدوں کو تیرے پاک روح کی رہنمائی میں سیکھیں۔ اے خداوند، تیرے حضور میں منت کرتے ہیں کہ تو اور زیادہ ہمیں حکمت، دانائی اور پاک روح کا مسا عطا کر، تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو ہم اور زیادہ گہرائی سے سیکھ سکیں۔ کلام اقدس میں سے آج جو کچھ ہم نے سیکھا، خداوند، سنا، سمجھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن زندگیوں نے ابھی دیکھ لیا ہے ان کے لیے تیری برکت، تیری بلیسنگ اور تیرے رحم کو مانگتا ہوں خداوند۔ ان کی عقل کو، ان کے ذہن کو اور زیادہ روشن کر، اور جو زندگیاں ابھی دیکھیں گی ان کے لیے بھی تیری برکت، تیری بلیسنگ اور زیادہ حکمت، دانائی اور تیرے پاک روح کے مسے کو مانگتا ہوں۔ یسوع نام میں مانگتے ہیں، آمین، آمین۔